شریر رسالت کی فرمانوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیار دیوان خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے جیسائی کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے بارے میں کچھ عرض کروں. آئیے سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم حضور رحمت عالم نور مجسم فخر عالم وفخر عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں کے ساتھ مل کر ایک آواز اٹھ کر پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. نارے دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. نارے دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. چاندنی 4 دن کی ہے لوگوں، یہ جوانی بھی فانی ہے سن لو. چاندنی 4 دن کی ہے لوگوں، یہ جوانی بھی فانی ہے سن لو. آخرت اپنی اچھی بنا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں. آخرت اپنی اچھی بنا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں. قبر میں جا کر رونا پڑے گا، قبر میں جا کر رونا پڑے گا. خاک پر ہم سب کو سونا پڑے گا. قبر میں جا کر سونا پڑے گا، خاک پر ہم سب کو سونا پڑے گا. موت سے پہلے خود کو سنبھال لو، زندگی کا بھروسہ نہیں. موت سے پہلے خود کو سنبھال لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. چاہیے اگر نبی کی شفاعت، مت کرو پھر نبی کی اہانت. چاہیے اگر نبی کی شفاعت، مت کرو پھر نبی کی اہانت. ان کی الفت دلوں میں بسا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں. ان کی محبت دلوں میں بسا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں. اپنی ماں باپ کی خدمت کر لو، جاؤ گے ان کے صدقے جنت میں. اپنی ماں باپ کی کر لو خدمت، جاؤ گے ان کے صدقے جنت میں. اے لوگوں اپنی قسمت جگا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں. اے لوگوں اپنی قسمت سجا لو، اے لوگوں اپنی قسمت بنا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری دیوان. اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دن بدن اس ماہ مبارک کے قریب تر قریب کر رہا ہے، جس مبارک کی ایک ایک گھڑی میں ایک ایک ساعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور بے شمار برکتیں برستی اور نازل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. دعا کریں، ابھی 4-5 دن ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ مہینہ عطا فرمائے. 4-5 دن ہیں، 4-5 پل کی خبر نہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ مہینہ عطا فرمائے. پھر اس مہینے میں موت دے دے یہ چل، پھر اس مہینے میں اگر موت بھی آ گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا جنت. اس لیے کہ فرمایا گیا ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن یا رمضان مبارک کے اندر یا دین پڑھتے پڑھتے دین سیکھتے سیکھتے جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے سوال جواب سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں. بس یہ 4-5 دن جو بچے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے اور وہ ماہ طیبہ، یہ ماہ مبارک اور پاکیزہ عظمت والا مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرما دے. پھر اللہ چاہے تو یہ زندگی تمام کر دے. پھر یہ افسوس نہیں ہوگا کہ ہم نے زندگی میں یا دنیا میں کچھ کیا کہ نہیں. کچھ مہینہ آ جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی
رحمت کاملہ سے اپنی بارگاہ میں بلا لے تو پھر کوئی گھبرانے والی بات نہیں. لیکن یاد رکھیں یہ 4 دن بچے 5 دن جو بھی بچے اس میں ہمیں کرنا کیا ہے, ہر ایک انسان اپنے گھر میں آنے والا مہمان کا بڑے اچھے سے استقبال کرتا ہے, بڑے اچھے سے اس کی خاطر تواضع کرتا ہے. یہ وہ پاکیزہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی آمد کے لیے پورے سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ سجا دے. ہمیں بھی کچھ کر لینا چاہیے. اللہ نے یہ زندگی دی ہے, یہ مہینہ آنے والا, تو اس سے پہلے ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں, اپنے آپ کو سنوار لیں, اپنے آپ کو صحیح معنوں میں تیار کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو مہینہ, یہ مہمان بن کر ہمارے پاس آ رہا ہے, ہم صحیح معنوں میں اس کی قدر کر سکیں اور صحیح معنوں میں اس کا استقبال کر سکیں. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو کوئی انسان برائی یا اپنی جان پر ظلم کر لے اور پھر وہ مغفرت چاہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا اور بخشش کرنے والا, رحم کرنے والا پائے. یاد رکھیں ہم کچھ بھی کریں, گناہ پر گناہ کریں یا کچھ بھی کریں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا اس کا بدلہ عطا فرما دے, اس کا رزق اللہ ہمیں اچھا فرما دے, تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہم اپنے گناہوں سے صحیح معنوں میں شرمندہ, پشیمان اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے ان گناہ کا کفارہ ادا نہیں کر لیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائے. اور اس نے معافی کے لیے بے شمار راستے ہمیں اور آپ کو بے شمار راستے عطا فرمائے. اس کی ایک ہی مرضی اللہ کی کہ یہ بندہ مجھ سے توبہ کر, بس اللہ کی ایک مرضی ہے کہ یہ بندہ جو اس نے گناہ کر لیا, گناہ انسان سے ہوتا ہے, یہ بات بالکل فائنل ہے, گناہ انسان سے ہوتا ہے, گناہ انسان سے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہی انسان کے لیے کھول رکھا ہے. فرشتے اور نبیوں سے گناہ ہوتے نہیں ہیں. بچے ہم اور آپ جنت انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے, جانور کے لیے بنائی نہیں ہے, تو جانور کے لیے توبہ کرنا نہ کرنا کوئی مطلب نہیں ہے. بچے ہم اور آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے لیے وہ جنت کو بنایا ہے, سجایا ہے, تو اس میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو تیاری کرنی پڑے گی. اور وہ ایک ہی تیاری ہے, ہم اپنے گناہ سے صحیح معنوں میں توبہ کر لیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ, اس پیدا کرنے والے خالق کا وعدہ ہے, جو انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے, یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو اللہ قبول فرما لیتا ہے. اور وعدہ کیسا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دیا کہ لوگوں توبہ کرو, استغفار کرو, میری بارگاہ میں رجوع کر لو. جو انسان میری بارگاہ میں توبہ کرتا, رجوع کرتا ہے, وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے, وہ میرا پاکیزہ بندہ بن جاتا ہے. اور کتنا بندہ پاکیزہ بن جاتے ہیں فرمایا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ, بہت بڑے محدث تھے, لیکن محدث بننے سے پہلے ان کا بھی معاملہ کچھ عجیب تھا. گناہ کی زندگی گزارتے تھے, گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور گناہ کی زندگی گزارتے, لیکن نماز بھی پڑھتے تھے, کچھ دین کا بھی کام کر لیا کرتے, نماز بھی پڑھا کرتے تھے, لیکن تھے گناہ گار. نماز پڑھنے کے بعد پھر گناہ میں چلے جاتے, نماز پڑھتے پھر گناہ میں چلے جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ, بہت بڑے بزرگوں میں جن کا نام آتا ہے, نماز پڑھتے, نیک کام کرتے, پھر گناہ کی طرف چلے جاتے, نیک کام کرتے, پھر گناہ کی ڈگر پر چل بستے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک خاتون نے ان کو یہ دعوت دے دی کہ چھت پر آ جانا, تم بھی آ جانا, جب پوری دنیا سو جائے تو تم چھت پر رہو گے, میں چھت پہ رہوں گا, تم میرا نظارہ کرنا, میں تمہارا نظارہ کروں. گناہ کی دعوت حضرت عبداللہ ابن مبارک کو اس لڑکی نے دی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھ کے, عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت پہ چلے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہی دیتا ہے.
انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، کسی نے کسی بہانے سے بھیجا، کسی نے کسی مقصد کے لیے بھیجا۔ انسان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے، دین کا ہو یا دنیا کو، کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوتا ہے، اس بہانے سے فلاں بندے کا فلاں کام کر گیا، کوئی نہ کوئی واسطہ وسیلہ بہانہ یہ ضرور ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک پر چھت پہ چلے گئے، اس کی محبت میں چھت پہ چلے گئے، چھت پہ جا کر رات کی تنہائی میں، اندھیری رات میں جا کے چھت پہ کھڑے ہو گئے۔ صاحب کھڑے ہو گئے تو اس نے وعدہ کیا تھا چھت پہ آ جانا، میں آ جاؤں۔ پوری رات گزر گئی، جب پوری رات گزر گئی تو فجر کی نماز اذان ہونی شروع ہو گئی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ چونک گئے کہ ابھی میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہ کون سی اذان ہو گئی؟ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہا تو ان کو ہوش آیا کہ میں پوری رات ایک دنیا دار لڑکے کی محبت میں گزار دیا، کاش کہ اگر میں یہی رات خدا کی تعریف پر کھڑے ہو کر گزار دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ولایت کا مقام عطا فرمائے۔ دل نے پلٹا مارا، دل نے پلٹا مارا، میں نے یہ کیا کر دیا کہ دنیا دار کی محبت میں چھت پر کھڑے ہو کر کے میں نے رات گزار دی، یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ واپس آئے، فجر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد میں دل میں توبہ کری، اے اللہ میں نے بہت بڑا جرم کر دیا، بہت بڑا گناہ کر دیا، بہت بڑا۔ توبہ کس کا نام ہے؟ توبہ اسی کا نام، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جانا، اسی کا نام توبہ۔ جو اپن نے برا کیا ہے، جو غلط کام کیا ہے، صحیح معنوں میں سچے دل سے اس پر پشیمان ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، نادم ہو جانا، اپنی خدا کی بارگاہ میں آ کر دو آنسو بہا دینا، اسی کا نام تو توبہ ہے۔ تو توبہ کے لیے ہمیں یہ تھوڑی بہت لمبا چوڑا کام کرنا پڑے گا، کچھ نہیں، ہزاروں سال انسان گناہ کرتا رہے، ایک دن سچے دل سے آ کر کے انسان خدا کی دہلیز پر آ کر ایک آنسو بہا لے، اے اللہ میں نے گناہ ہزاروں سال کیے ہیں، اس ہزاروں سال کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منٹ کی توبہ سے، ایک آنسو بہانے کی وجہ سے معاف کروا دیتا ہے۔ اور جانتے ہو یہ آنسو کتنا قیمتی، جو انسان کے دلوں سے اور انسان کی آنکھوں سے، جو خدا کے خوف سے برس کر کے آنسو نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آنسو انسان کی آنکھوں سے خدا کے خوف سے اور سچی توبہ کرنے کی بنیاد پر نکلتا ہے، وہ جسم کے جس حصے میں لگ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے میدان میں، اس کا قیامت کے دن اس کے اس جسم کے حصے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ یہ وہ قیمتی ہمارے آنکھوں میں آنسو ہے۔ دوست ناراض ہو جائے تو ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے، گانا سن کر ہم کسی کی محبت کو یاد کر کے آنسو بہا لیتے ہیں۔ اے لوگوں، دنیا کی محبت میں آنسو بہانے والوں، کبھی خدا کی یاد میں آنسو بہا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا انعام عطا فرما دے گا، دل کو روشن فرما دے گا، زندگی تابناک فرما دے گا، قبر کو روشن فرما دے گا، حشر کو روشن فرما دے گا۔ ایک صحابی روتے، اللہ کے خوف سے روتے، توبہ کرتے روتے، اور رو کر جو آنسو نکلتے تو آنسو لے کر کے اپنے پورے جسم پر مل لیتے۔ تو لوگوں نے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ رونے والے کے آنسو، اللہ کے خوف سے رونے والا جو آنسو ہے وہ گرتا ہے، جسم کے جس حصے پر پہنچ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ میں اس لیے آنسو اپنے جسم پر ملا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات میں ایک دنیا دار کے چکر میں نے رات گزار دی، کاش کہ یہ خدا کی دہلیز پر کھڑا ہو کر گزار دیا ہوتا تو میری دیوار بارے کنارے ہو جاتی۔ فجر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر بار کو الوداع کیا اور اپنا سامان اٹھائے، اٹھانے کے بعد میں گھر سے چل دی۔ بس اب تو مجھے علم دین پڑھنا ہے، علم حدیث پڑھنا ہے، دین کا علم پڑھنا ہے۔ آپ چلے، چلتے چلتے کیا ہوا، ابھی سچے دل سے توبہ کی، فجر کی نماز پڑھ کے سچے دل سے توبہ کی، باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد جب سورج بلند ہوا، سورج کی گرمی دنیا پر پڑنے لگی، سورج بالکل تپش اپنی زمین پر مارنے لگا، تو آپ جیسے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد میں ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد میں ایک بادل کا ٹکڑا آیا ان کے اوپر اور سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے۔ سننا غور سے کہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائے کا نہیں فرماتا، اگنور نہیں فرماتا ہے، وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو چلے، بادل کا سایہ آیا اور آنے کے بعد میں جیسے جو دونوں چل رہے ہیں، بادل کا سایہ کیے ہوئے ہے، سورج کی گرمی سے وہ بادل اس کو بچا رہا ہے، اس کی تپش سے بچا رہا ہے، اس کی گرمی سے بچا رہا ہے۔ تو وہ بزرگ تھے، وہ سوچے شاید میری وجہ سے یہ بادل کا سایہ ہے، میری وجہ سے
یہ بادل کا سایہ ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے، بادل کا ٹکڑا ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک تو جانتے ہیں رات میں کیا کر کے آئے ہو، میری وجہ سے تو ہو نہیں سکتا، میں نے تو گناہ کر کے آیا ہے، میری وجہ سے ایسا ہو نہیں سکتا. تھوڑی دور چلے، چلنے کے بعد میں دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا. وہ بزرگ دوسرے راستے میں جانے لگے، حضرت عبداللہ ابن مبارک دوسرے راستے میں جانے لگے. تو بادل کا ٹکڑا ادھر جانے لگا جدھر حضرت عبداللہ ابن مبارک جانے لگے، ادھر سایہ کیے ہوئے تھے. جیسے ہی ادھر جانے لگا اور ٹکڑا بادل کا، تو حضور پلٹ کر آئے اور آنے پر دیکھا یہ میرے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے، تپش محسوس ہو رہی ہے، اور اس نوجوان کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے. جلدی سے واپس اس بندے کے پاس ہے، حضرت عبداللہ مبارک کے پاس ہے، اور آنے کے بعد میں ان کا ہاتھ پکڑا کہ اے نوجوان، تو کون سی نیکی کرتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی گرمی سے تجھے محفوظ فرما دے، سورج کی گرمی سے محفوظ فرما دے. تو انہوں نے کہا کہ میں گناہ گار آدمی، میرے پاس نیکی تو کچھ نہیں ہے، بس یہ توبہ کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے دنیا کے اندر اس سورج کی گرمی سے آگ سے بچا لیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے کل قیامت کے دن میں میدان کے اندر جہنم کی آگ سے بچاتا ہوا. آج مجھے اس سورج کی گرمی سے بچا لیا اور قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیا. اور جانتے ہو پھر کیا ہو؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنے بڑے امام کا نام ہے؟ 4 امام ہیں شریعت کے جن کے دنیا کے اندر لوگ جن کی تقلید کرتے ہیں. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، سرکار امام شافعی، سرکار امام مالک، سرکار امام احمد بن حنبل. 4 امام شریعت کے، چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے انسان کے لیے. کوئی اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتا شریعت کے مسائل کے اندر، کسی نہ کسی امام کی پیروی کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی زندگی ادھوری رہ جائے گی، وہ اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے. کسی نہ کسی امام کا دامن پکڑنا ہی پڑے گا، چاروں میں سے کسی ایک کا. وہ یہ سوچے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں یوں ہی چلتا رہوں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے، شیطان کو اس کے اوپر حملہ ہے، وہ زندگی گزار نہیں سکتا. ہر تربیت تو ہو سکتی ہے لیکن صحیح معنی اس کی زندگی گزر نہیں سکتی. 4 امام ہیں، چاروں امام کے استاد کا نام سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی. پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بچتے ہیں 80% لوگ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں. باقی 20% میں امام شافعی کی بھی، امام احمد بن حنبل کی بھی اور امام مالک کی بھی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے گا اے نعمان بن ثابت تو کیا لے کر کے آیا، تو میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پیش کروں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت امام اعظم ہی کے شاگرد ہیں. علم حدیث اتنے پڑھ لیے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بنتے ہوئے نظر آئے. تو کہاں ان کی زندگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. امام اعظم جیسا عظیم محدث، مفکر، مفسر، اپنے وقت کا جلیل القدر امام، جن کے بارے میں مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے بشارت عطا فرما دی تھی کہ اگر یہ دین کا علم اوڑھ کر کے اوج سریا پہ چلا جائے گا تو ثابت کی نسل سے ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو وہاں سے علم کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے پیش فرما دے. اتنا بڑا امام یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر مجھ سے پوچھ لے گا یہ امام کیا لے کر کے آیا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں. اتنا بڑا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو حضرت عبداللہ ابن مبارک پر ہو گیا. تو کل ملا جو انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. توبہ کریں، سچی توبہ کریں. کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ایسا نہیں کہ جس طریقے سے 11 مہینہ گزر گئے اس مہینے کو ہم سے گزارا. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، اگر ہم سمجھے تو، اور نہیں سمجھے تو سونا بھی برابر ہے، پیتل بھی برابر ہے، کوئی فرق ہونے والا نہیں. اللہ نے یہ زندگی دی ہے، کچھ تو حق ادا ہونا چاہیے، کچھ تو آخرت کے لیے، کہ ہم دنیا کے لیے سب جمع کرتے ہیں، کچھ تو آخرت کے لیے جمع کر دیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرما دے، ان اعمال کے صدقے میں جنت عطا فرما دے. سچی توبہ کر لیجیے. یہ رمضان مبارک کا پاکیزہ مہینہ ہے، یہ اس شعبان کا آخری مہینہ ہے. اب اس کے بعد میں اس شعبان کا مہینہ نہیں آنے، رمضان جمعہ نہیں آنے والا. اب جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ آئے گا وہ رمضان مبارک کا جمعہ ہوگا، لیکن اس دن کے آنے سے پہلے بلکہ رمضان تو ابھی 4 دن ہے، یہ 4 پل کی خبر نہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کون مسجد سے باہر جائے گا کہ نہیں جائے گا. تو آپ خدا کے گھر میں آ گئے، یہ پاکیزہ دن ہمیں اور آپ کو مل گیا، یہ پاکیزہ ساعت ہمیں اور آپ کو مل گئی، جمعہ کا دن مل گیا.
جمعہ کی ساعت مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کی 24 گھنٹوں کے اندر ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے بندہ جو دعا کرتا ہے رب اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ساتھ یہی ہو, اسی میں توبہ کر لے, اسی میں استغفار کر لے اور اپنے گناہ کی ٹوکری یہی رکھ کے چلے جائے, مولا یہ گناہ ہم نے یہی اتار دیا ہے, تو معاف فرمانے والا ہے. پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف فرماتا ہے, وہ بہت معاف فرمانے والا ہے, وہ بہت ہی زیادہ ہماری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اور توبہ ساتھیوں اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک گال ادھر مار لیا ایک ادھر مار لیا دونوں ہاتھ سے کان پکڑ لی, یہ توبہ ہو. توبہ اس چیز کا نام نہیں, توبہ اس چیز کا نام نہیں. فرمایا گیا جو انسان گناہ کرتا ہے پھر اس پر توبہ کرتا ہے, پھر اس پر وہ پھر گناہ کرنا لگ جاتا ہے, تو وہ توبہ نہیں ہوتی, وہ استغفار نہیں, وہ توبہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھو فرمایا گیا کہ وہ اپنے رب سے وہ ٹھٹے مارنا مذاق کر رہا ہو اپنے رب سے. ہمیں ایسا نہیں کرنا, خدا کی واسطے اپنے آپ پر رحم کر لیں. ہم خود سمجھ کر ہمیں یہ سوچ لینا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بس اتنا جس دن ہمارے دل و دماغ کے اندر احساس پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سچے توبہ کرنے والے بن گئے. حضور سے نہ کبھی گناہ ہوا نہ صبح قیامت تک ہو سکتا. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ معاذ اللہ حضور سے کبھی گناہ ہو سکتا. گناہ کا تصور بھی نہیں جا سکتے کر سکتے, اور گناہ کا گزر بھی آپ کے قریب سے نہیں ہو سکتا. کرنا تو بہت بڑی بات ہے, لیکن باوجود اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں اللہ کی بارگاہ میں حدیث پاک کے اندر 70 یا 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے. کہاں ضرورت پڑی تھی, کہاں ضرورت پڑی تھی. ارے یار وہ تو وہ ذات ہے جن کا نام لے لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نام کی برکت سے جنت عطا فرما دے. تو پھر وہ ذات کتنی بلند و بالا ہوگی. وہ ذات فرماتی ہے کہ میں خود رب کی بارگاہ میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار دعا کرتا ہوں کہ اللہ معاف فرما دے. اللہ حضور کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمارے لیے استغفار کیا کرتے ہیں, ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں, اور ہم کسی اور کے لیے نہیں اپنے آپ کے لیے تو کر دے کہ کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا مسافر بنا. اپنے آپ کے لیے کرے, کسی اور کے لیے کرے نہ کرے, اپنے آپ کے لیے کسی اور سے محبت کرے یا نہ کرے, اپنے آپ سے محبت کر لے. اپنے گھر والوں سے محبت کرے یا نہ کرے, اپنے آپ سے محبت کر لے. ہر انسان اپنے آپ سے محبت کر لے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے. اپنے آپ سے محبت. حضور نے کیسی محبت کی تھی اپنی امتیوں سے, اس محبت کا صدقہ کچھ تو ہمیں ملا ہوگا, کچھ تو صدقہ ملا ہوگا. اپنے آپ سے محبت کر لے. وہ کیسی محبت تھی, بے تحاشا محبت تھی, کتنی بے انتہا وہ محبت تھی. 1400 سال پہلے قبرستان راتوں رات جا کر کے قبرستان میں جا کر کے دعا کرتے ہیں مولا میری امت کو میرے حوالے کر. 1400 سال پہلے 1400 سال بعد کی امت کے لیے دعائیں کی. یہ کیسی محبت ہے, اس سرکار کی کیسی محبت ہے. 1400 سال پہلے قبرستان میں رات میں اٹھ اٹھ کر کے اپنی نیندوں کو قربان کر کے رب کی حضور جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کے گناہ کو بخش دے, میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے. وہ محبوب کتنی محبت ہم سے فرمایا کرتے تھے 14 سال بعد آنے والی امت کی, اور ابھی اور آنے والی امت کی اور آتی رہی قیامت ہے. کتنی محبت پر, کیا اس محبت کا ہمیں صدقہ نہیں ملا؟ ضرور ملا. ہم نے اپنی روش کو بدل دیا, اپنی ڈگر کو بدل دیا, اپنے طور طریقے کو بدل دیا. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے دنیا میں قوم ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کر دیے شہنشاہی بدحا کی رضا جوئی, وہ اپنی ہو گئے تو رحمت پروردگار کی محمد سے وفا. تو نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے. سچی توبہ کر لیجیے ساتھیوں. پتہ نہیں کہ آنے والا دن آپ کی زندگی میں ہے کہ نہیں, آنے والی ساتھ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے کہ نہیں. حضرت مالک کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت مالک ابھی جب تک توبہ نہیں کی تب تک حال یہ تھا. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ناچنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں اور ناچنے والیاں بھی موجود ہیں, سب موجود ہیں. ہمارے شادی کا ہوتا ہے ہم سب کو بلاتے ہیں اور سب کو نچاتے ہیں, اور موقع ملے تو ہم خود ناچنے لگ جاتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ناچ میں مجرا کرنے والی الگ ہوتی تھی اور ڈھول تاشے بجانے والے الگ ہوتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت مالک کا کام کیا تھا, جو وہ نوجوان عورتیں جو مجرا کرتی تھی ان کے محفل میں بیٹھتے تھے, ڈھول بجایا کرتے تھے. وہ تب ڈھول بجاتے تھے اسی مجرا کے اندر. تو مجرا کر کے جب محفل ان کی ختم ہوئی جا کر اپنے گھر میں سوئے. سونے کے بعد میں ان کو ایک آواز آئی,
ایک آواز آئی، اے مالک کیا وہ وقت نہیں آیا ہے اپنے گناہ سے توبہ کر کے اپنے خدا کے دربار میں لوٹ آنے کا؟ ایک آواز آئی، بیدار اٹھے، اٹھ کے ٹیک لگائے، بیٹے یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ یہ آواز پھر آواز دی، اے مالک کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کر رہا ہے؟ پھر وہ بے چین ہوئے، چونکے کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ پھر وہ اپنی جو ڈھولکی بجاتے تھے اس کے پاس گئے، پاس جانے کے بعد اس کے قریب بیٹھ گئے، پھر آواز آئی، آواز سنی تو اسی ڈھولک سے آواز آ رہی تھی، اسی ڈھولکی سے آواز آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو راہ دیتا ہے وہ کہیں سے بھی آوازیں پیدا فرما دیتا ہے۔ جب وہ گناہ کرنے کے لیے ڈھولکی بجاتی تو دب دب کی آواز آ سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو راہ دینے کے لیے ڈھولک سے اچھی آواز نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو دیواروں سے آواز آنے لگے، اللہ چاہے تو ان سب در و دیوار سے آواز آنے لگے۔ اللہ کی ہر ایک مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہوئے، الگ بات ہے ان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی، ہر چیز بولتی، تو اس سے آواز آنے کے بعد میں سارا انہوں نے سب اپنا جھمیلا وہیں ڈال دیا۔ صبح ہوئی ہونے کے بعد میں اپنا سارا سامان اٹھے اور اپنی سارے لوگوں کو ترک کر دیا اور ایک جنگل کی طرف چل گئے، جنگل کی طرف چل دی۔ چلنے کے بعد سچی توبہ کر لی، وہ سچی توبہ کرنے کے بعد لوگوں میں جب چرچا ہوا کہ مالک نے توبہ کر لی، اب آج کے بعد میں مجرا نہیں کریں گے، یہ ڈھولک نگارے نہیں بجائیں گے، یہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یہ اب ایسا کام کرنے والے نہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، بولے پوری زندگی تو گناہ میں گزار دی، اب چلے یہ توبہ کرنے کے لیے چلے، اب یہ نیک بندے بننے کے لیے چلے، سو بلی چوہے کھا کر بھینس کو چلے، کہاوت ہے نا؟ ہاں ایسا یاد رکھے، جو انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لے، حضور کی حدیث سنا ہو میں آپ کو، جو انسان کتنا ہی بڑا پاپی کر ہو، کوئی سا بھی گناہ کر رہا ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اگر کوئی انسان اس کو پھر وہ گناہ یاد دلا کر آج دلائے، اس کو تانا دے، فرمایا گیا جب تک وہ خود بندہ اس گناہ میں گر کر کے وہ مبتلا ہو کے ذلیل نہیں ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت نہیں دے سکتا۔ ارے یار گناہ سے انسان نے توبہ کر لی، جب خدا نے معاف فرما دیا تو میں اور آپ کیوں ہوتے ہیں بھی اس پہ کام لانے والے؟ جب بندے کا خدا کا معاملہ تھا، توبہ کر لی، اور اللہ کا فرمان ہے جو انسان میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیتا میں اس کو معاف فرما دیتا ہوں۔ کیا معاذ اللہ خدا سے بڑھ کر ہو گئی جس کو ہم تانا دے کر پھر گناہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ کوئی سا بھی انسان گناہ کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، ستر کتنا ہی بڑا انسان گناہ گار ہو، جب رب کی رحمت میں آ کر کے وہ سچے دل سے توبہ کر لیا ہے تو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کے گناہ کو معاف فرما دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، انسان جہاں رہ کر گناہ کرے گا وہ جگہ اس کی گواہ بن جائے گی۔ جن کے سامنے گناہ کرے گا وہ سارے لوگ گناہ پر گواہ ہو جائیں، قیامت کے میدان میں وہ گواہی دیں گے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی وہ زمین کا حصہ گواہی دے گا، جتنی مخلوق کے سامنے اس نے گناہ کیا سب مخلوق خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دیں گے ہاں اس بندے نے یہ گناہ کیا۔ لیکن جب انسان گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ کتنا بڑا وہ کریم بادشاہ ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرے تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو اتنے کمزور بندے ہیں، اتنے کمزور بندے ہیں، اتنے کمزور بندے ہیں کہ اگر اس ہٹے کٹے جسم میں 4 فیٹ کے جسم کے اندر ہٹا کٹا نوجوان انسان ہے، ایک بال جیسی نس، باریک سی نس اگر انسان کی بلوک ہو جائے تو انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اتنے کمزور ہم بندے ہیں اس کو خدا کی، اتنے کمزور بندے اس رب کی۔ تو جب اس خدا نے معاف فرما دیا تو پھر ہمارا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ اس کو پھر سے اس کو ہاتھ دلائے۔ تو شراب پیتا تھا، تو یہ کرتا تھا، تو جوئے کھیلتا تھا، خدا کی بار میں اس نے توبہ کر لی تو کر کی بات ختم۔ تو حضرت مالک توبہ کر کے چلے تو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا تو آپ ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر سے پار جانے لگے۔ تو انہی میں سے کسی ایک کا وہ ایک دینار تھا جو گر گیا تھا، تو لوگوں نے الزام لگا دیا، گناہ گار تھے نا وہ، لوگوں کا ذہن تو وہ صاف نہیں کر سکتے تھے، بس انہوں نے خدا کو منانا تھا، خدا مان گیا، خدا کو منا۔ تو لوگوں نے انہی کے اوپر الزام لگا کے بولے یہی ہے، یہ چوریاں کر کے شراب پیتا تھا، یہ چوریاں کر کے یہ کرتا تھا، اسی نے ہمارا درہم و دینار چوری کیا۔ تو انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں چوری کیا، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ کہا نہیں تم نے چوری کیا۔ کہا میں نے چوری کیا۔ کہا ہاں تم نے۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا بتاؤ۔
تو مالک نے کہا اے سمندر کی مچھلیوں جس نے بھی ان کا درہم و دینار دیا وہ واپس لا کر کے دے دو، واپس لا کر۔ ایک مالک نے ایک خدا سے صلح کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کے دل کے اندر اس بندے کی محبت کو پیدا کیا۔ ابھی تھوڑا ہی تو زمانہ گزرا ہے، ایک دن گزرا ہے، آدھا دن گزرا ہے، کیا خدا سے صلح کر لی مالک نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق جانور کے دلوں کے اندر مالک کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ ساری مچھلیاں آئی اور کشتی کے کنارے آ کر کے ہر ایک کے منہ کے اندر درہم و دینار تھا۔ حضرت مالک نے کہا کہ جس کا جو درہم دینار ہے وہ لے لے۔ تو کہا آپ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ کہا میں نے اپنے خدا سے صلح کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے دل کے اندر میری محبت کو پیدا فرمایا، میری محبت کو۔ خدا اپنے گناہ سے توبہ کرے، کتنے ہی بڑا گناہ گار انسان ہو، رب کی بارگاہ میں آ کر ایک آنسو بہا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آنسو گرنے کی وجہ سے دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے، گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے، توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے، اور اس ایک قطرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو